الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد سورہ یونس آیت نمبر 95 اور 94 اور 95 95 اور 96 نمبر آیت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں ہم آخری حصے کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ جس میں بیان تھا خسارے کا، کہ قرآن کریم کی 94 اور 95 نمبر آیت سورہ یونس میں لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ کہ آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے۔ اس کے بعد دو نہیں ذکر کی کہ جب لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ہو گیا تو پھر فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو پھر ممترین میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ اگر یہ دو امر انجام پا جائیں تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ ہم نے موضوعی طور پہ ملاحظہ کیا کہ خسارے سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم نے خسارہ کسے کہا ہے؟ کیونکہ انسانی زندگی جن اہم ترین نظریات اور اعتقادات کے اوپر قائم ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، یعنی زندگی عملاً جو زندگی ہے، ایک تو زندگی کا مفہوم ہے کہ مبدأ اور معاد کے اعتبار سے، ایک ہے زندگی میں انجام دینے والے اعمال۔ انسان جو اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے، ان اعمال کا دار مدار کس کے اوپر ہے؟ نفع اور نقصان کے اوپر۔ یعنی اس بات سے بالاتر ہو کہ اگر ہم دیکھیں کہ کون کس مذہب اور کس تفکر کا قائل ہے، ایک عاقل انسان اس دنیا کے اندر وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زندگی بسر کرنے کا دار مدار نفع اور نقصان کی تشخیص کے اوپر ہے، نفع اور نقصان کی تشخیص کے اوپر ہے یہ۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک شے میں نفع دیکھتا ہے، اسے انجام دے دیتا ہے، اور نقصان دیکھتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ البتہ ہم نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا یہ ضابطہ عاقل کے اعتبار سے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جو شخص عاقل نہیں ہے، مثلا صفی ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس مورد کو ہم ذکر نہیں کر رہے۔ یہ عقلاء کے درمیان، عقلاء سے مراد بھی عرفی عقلاء مراد ہیں، معاشرے میں بسنے والے وہ افراد جو اپنے نفع اور نقصان کے پیش نظر اپنے امور زندگانی کو انجام دیتے ہیں، یعنی زندگی کے امور کو کس ضابطے کے تحت انجام دیتے ہیں؟ جس میں نقصان ہے اسے اجتناب کریں، جس میں فائدہ ہے اسے انجام دیں۔ لہذا یہاں سے ہمارے پاس خسارے کا مفہوم عملی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اب اس جگہ پہ ایک آئیڈیالوجی یا جہان بینی کا مقدمہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے کتنے جہان بنائے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے جہان آباد کیے ہیں؟ قرآن کریم کی تناظر میں اگر ہم جائزہ لیں تو 3 جہان تو یقینی طور پہ سامنے آتے ہیں، جس پہ اعتقاد رکھیں تو مسلمان یا مومن کہلاتا ہے۔ پہلا ہمارے پاس جہان ہے جہان دنیا، دوسرا جہان ہے جہان برزخ، اور تیسرا جہان ہے جہان آخرت۔ قیامت آخرت کا سبب بنے گی، موت برزخ میں کے آبادی کا سبب بنتی ہے۔ دنیا میں دنیا کے جہان کا آغاز ولادت سے ہوتا ہے، قرار نطفہ، اور نطفہ کا تدریجاً جسم سوی اور مولود کا اس دنیا میں آنا، یہ کیا سبب بنتا ہے؟ جہان دنیا کا۔ جہان دنیا سے جب انسان آگے نکل جاتا ہے، موت سبب بناتی ہے۔ کس چیز کا موت سبب ہے؟ برزخی حیات کا، جہان برزخ میں منتقل ہوتا ہے۔
اور برزخی حیات اور جہان دنیا ہر دو جگہوں پہ آخرت میں منتقل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا سبب بنے گی؟ قیامت۔ درست ہے؟ یہ ایک نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ البتہ اس طرف توجہ رکھیں کہ اگر اس دنیا میں ہم کوئی عمل انجام دیں، اس کے آثار اور اس کا پھل اور اس کا نتیجہ برزخ اور آخرت میں پائیں گے یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جہان موجود بھی ہیں اور تعلق بھی ہے ہمارے ساتھ، یعنی برزخ اور قیامت کا جہان موجود بھی ہے اور اس کا ہمارے ساتھ اس دنیا میں تعلق بھی۔ اگر تعلق نہ ہوتا تو کیسے نتیجہ ادھر اثر انداز ہوتا؟ یعنی عمل کا نتیجہ ادھر کیسے ہمیں ملتا؟ تعلق اس جہان کے ساتھ ہے تو تب ہے۔ بعض ایسے اہل سیر و سلوک اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کا باطن جو ہے نا، باطن، وہ قیامت کی صورت میں، ہمارے آخرت کی صورت میں سامنے آئے گا، یعنی جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے جسم اور روح ہے، اس دنیا کا ظاہر ہے اور اس کے ماورا ایک اسی کے ساتھ جہان باطن موجود ہیں۔ تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہم قرآن کی آیات کے تناظر میں بات کریں تو مختصر اور آسان فہم اور بہترین ہمارے پاس بات آ جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جہان ایک ہو گیا، اسے کہتے ہیں حیات دنیاویہ۔ جو دنیا کی جہان کی زندگی ہے اس کا کیا نام ہے؟ حیات دنیاوی۔ مضاف الیہ نہیں ہے، موصوف صفت ہے۔ مضاف الیہ نہیں ہے، موصوف صفت ہے، یعنی وہ زندگی جو دنیاوی ہے۔ جو برزخی حیات ہے، برزخی حیات کو حیات برزخی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور جو اخروی حیات ہے اسے حیات الآخرہ کہا ہے۔ اس میں دونوں تعبیرات چلتی ہیں، صحیح ہے؟ زیادہ تر قرآن میں مضاف الیہ کی صورت وارد ہوئی ہے، حیات الآخرہ۔ بس تین جہان، تینوں جہانوں میں زندگی ہے۔ تین جہان ہے تو تینوں جہانوں میں زندگی بہت اہم مقدمہ ہے، کیونکہ اس مقدمے کے بغیر خسارہ نہیں سمجھ آئے گا، پھر دنیاوی خسارہ ہی رہ جائے گا ہمارے پاس۔ لہذا تین جہان ہے، اور تینوں جہانوں میں کیا ہے ہمارے پاس؟ تینوں جہانوں میں ہمارے پاس نوعیت آتی ہے زندگی کی۔ جہان متعدد تو زندگیاں بھی متعدد۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت دوسری زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ شکم مادر سے اس دنیا میں اگر کوئی قدم رکھے تو وہ معدوم تو ہوتا ہے ظاہری طور پہ شکم مادر میں، لیکن حاضر ایک اور وسیع جہان میں ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس دنیا سے انسان منتقل چلا جائے گا اس دنیا سے، لیکن منتقل ہو جائے گا ایک اور جہان میں۔ لیکن آیا یہ انتقال اس طرح سے ہے کہ اس دنیا سے پھر کسی قسم کا کوئی ربط نہیں رہتا، یا ربط رہتا ہے؟ یہ مباحث ایک الگ سے مباحث ہیں، اور اسی کی ذیلی ابحاث ہمارے پاس اس زمرے میں آتی ہیں جسے ہم توسل کی ابحاث سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ جملہ میں آپ کے سامنے دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ ہم اپنی بحث میں داخل ہوں کہ جہان متعدد تو زندگیاں بھی متعدد۔ زندگیاں متعدد تو ہر زندگی میں نفع اور نقصان ہے۔ جب زندگی متعدد ہے تو ہر زندگی میں نفع بھی پایا جاتا ہے اور ہر زندگی میں نقصان بھی پایا جاتا ہے، درست ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زندگی میں خسارہ اور نفع ہے، برزخی زندگی میں خسارہ نفع نہیں ہے۔ نہیں، یہ والے سب مقولات جو اس دنیا کے اندر ہیں وہ اگلی زندگیوں میں بھی ہیں۔ مثلا خوشی ہے، غمی ہے، راحت ہے، تکلیف ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے تنہائیاں ہیں یا محافل ہیں، ساری یہ چیزیں اگلی تمام زندگیوں میں۔ اسی طرح بدصورتی ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، اور مثلا زشت یا برائی ہے، یعنی قبیح ایک صورت ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں تمام زندگی کے مراحل میں موجود ہیں ہمارے پاس۔ آئیں اب ہم خسارے کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو خسارہ بیان کیا ہے وہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق تینوں جہانوں سے قائم ہو جاتا ہے، تینوں جہانوں سے۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں ہے کہ آیات اور روایات کے تناظر میں کتنے جہان ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا روایات اہل بیت علیہ السلام میں
ایک طویل سلسلہ روایات ہیں، وہ عالم ذر کے وجود کو بتاتی ہیں۔ عالم شبح ہے، عالم ظل ہے، ابھی ہم اس مورد میں نہیں ہیں، درست۔ ہمارے پاس قرآنی آیات سے تین جہان وہ واضح طور پہ آیات کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے دنیا، اور دنیا کی زندگی کو حیات دنیاوی کہتے ہیں۔ ایک ہے برزخ، اور برزخ کی زندگی کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے آخرت، اور آخرت کی زندگی کو حیات اخروی یا آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر زندگی کے مورد میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، راحت اور سکون بھی ہے، درد اور تکلیف بھی ہے، خوبصورتی اور جمال بھی ہے، بدصورتی اور قباحت بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہر زندگی کے مورد میں فائدہ اور نفع بھی ہے، خسارہ اور نقصان بھی ہے۔ اچھا، نقصان کے ہم نے خسارے کے دو معنی کل درس میں ملاحظہ کیے۔ خسارہ بعض اوقات اس معنی میں آتا ہے کہ ایک شے جو کامل ہے اس میں نقص ہو جائے، چیز نقص کے معنی میں، لیکن ایک مرتبہ مطلقاً فائدے کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی فائدے کو ترک کرنا نقصان ہے، اس کی کوئی بھی صورت بنتی ہو، اس کی کوئی بھی صورت، یہ والا معنی جامع ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز شب واجب نہیں ہے، لیکن نماز شب کو ترک کرنا، فائدے کو ترک کرنا ہے، یہ نقصان کہلائے گا۔ اسی طرح اول وقت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، وسعت اگر وقت میں ہے تو آپ اپنے وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول وقت کو ترک کرنا نقصان کہلائے گا۔ اس طرح نقصان کی پھر قسمیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کی آیات کے دائرے میں بحث کریں گے۔ یعنی قرآن نے صراحتاً خسارہ کہہ کے کن چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے، کیونکہ قرآن کریم ایک جہان کو تو نہیں دیکھتا، وہ انسان کی زندگی کو قرآن کریم منظم کرتا ہے تمام جہانوں کے اعتبار سے۔ ابھی ہماری سائنس وہ کس جہان کو منظم کرنے کے دعوے کرتی ہے؟ اس جہان کے، کہ ہم نے بڑے انکشافات کیے، بڑی تحقیقات کی، یہ کیا فلاں کیا، اور ایک وائرس نے آ کے وہ سارے بت کو زمین بوس کر دیا۔ بہت بڑا بت بنایا ہوا تھا غرب نے، اس قدر بڑا بت 300 سالوں سے 300-400 سالوں سے پوجا جا رہا تھا سائنس کے بت کو، کہ سائنس جو کہہ دے وہ مان لو، جس کا انکار کر دے وہ انکار ہے۔ اس وقت غرب، بالخصوص غرب اور جو غربی ثقافت سے متاثر ہیں، ان کا خدا سائنس تھی، اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ سائنس ہے ہمارے لیے۔ جو سائنس ثابت کر دے وہ کہتے ہیں وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے۔ سائنس کہہ دے کہ ہماری کہکشاں جو ہے وہ ایک وسیع و عریض کہکشاں ہے، وہ کہیں گے حقیقت ہے۔ سائنس کہہ دے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، حقیقت ہے۔ سائنس کہہ دے نہیں سورج جو ہے وہ ساکن ہے، حقیقت ہے۔ سورج متحرک ہے، حقیقت۔ جو سائنس کے بس وہ حق ہے۔ یہ ایک دنیا میں بڑھتے ہی تفکر پایا جاتا تھا، اور اس تفکر کی وجہ سے تمام مذاہب اور ادیان کا انکار کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ غرب میں اسلام کو خطرہ نہیں پڑا فقط، یعنی یہ خطرہ نہیں تھا کہ اسلام کو نہیں مانتے، ادھر کسی بھی دین کو نہیں مانتے تھے وہ، ادھر یہودیت بھی خطرے میں ہے، عیسائیت بھی خطرے میں ہے، ادھر ہندو مذہب بھی خطرے میں ہے، بدھ مذہب بھی خطرے میں، ہر بدھ مت مذہب سے لے کے جتنے مذاہب آپ بڑے بڑے شمار کر لیں سب خطرے میں ہیں، کیونکہ سائنس جب مذہب بن جائے اور سائنس جب خدا بن جائے تو انہوں نے کسی کو پوچھنا ہی نہیں۔ اب یہ جو خدا بن کے بیٹھی ہوئی سائنس ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی، اور اس نے بڑے بڑے انکشافات کیے، میڈیکل میں ڈی این اے کو کھول کے رکھ دیا کہ وہ آپ کے آباء و اجداد کے تمام حلیے اور خد و خال بتا دیتے ہیں ڈی این اے کے ذریعے، ان کے دانت کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، قد کتنا تھا۔ ڈی این اے ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھاتے ہیں، اس ذرے کے اندر بھی ذرات میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ پڑھتے ہیں، کوڈنگ کو پڑھتے ہیں، کوڈ بنے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کے وہ ہمارے پیچھے نسب کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، اور بقیہ اشیاء کی طرف آئیں تو ایٹم تک پہنچ گئے، اور جب ایٹم تک رسائی انہوں نے حاصل کی تو ایٹم کے نیوکلیس کے اندر جا کے 128 کے قریب ان کے پاس ایسی چیزیں آئیں، 128 بہت سارے عناصر نکلے۔ ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ عام دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، اس سے بھی نیچے جائیں، یعنی ایک چیز کو آپ توڑتے جائیں، مثلا یہ لکڑی ہے، توڑتے جائیں چھوٹا سا ذرہ بنے گا، اس سے بھی توڑیں نظر ہی نہیں آئے گا۔
پھر آپ بہت ہائی فائی اور ایک بڑی مشینری لائیں اس سے توڑیں، توڑتے جائیں، اب عام دوربین سے بھی نہیں نظر آئے گی، پھر توڑتے جائیں، ایک جگہ رک جائیں گے، اسے ایٹم کا۔ ایٹم میں پھر 3 انہوں نے عناصر بنیادی کہے کہ ایک الیکٹران ہے، ایک نیوکلیس ہے، نیوکلیس میں مثلا نیوٹران پروٹون ہے، اس کے بعد بقیہ جو ہیں وہ اجزاء جو ہیں وہ سامنے آنے لگ گئے۔ تو یہ ہمارے پاس آیا کہ سائنس اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات کو جب دیکھ لیتی ہے اور پڑھ لیتی ہے، تو اسی اثناء میں 2020 جو اوج کا سال ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے اس سال تجربات کرنے تھے کہ بعض احباب ہیں وہ جو سائنس سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور اس فیلڈ کے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 3 بڑے انہوں نے سائنسدانوں نے 3 بڑے ایکسپیریمنٹ کرنے تھے۔ ایک یہ ایکسپیریمنٹ کرنا تھا کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائیں، ابھی تو مشرق سے نکلتا ہے نا پوری دنیا میں، مغرب سے نکالنے کی کوشش کریں، یعنی اتنی وہ رسائی کا سوچتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نور کی رفتار میں، لائٹ کی رفتار میں جسم منتقل ہو۔ عقلی طور پہ میتھمیٹیکلی یہ تھیوری تو ثابت ہو چکی ہے کہ جسم جو ہے وہ نور کی رفتار سے منتقل ہو سکتا ہے۔ نور کی رفتار سے اگر ہم منتقل ہوں تو پتہ نہیں 1 سیکنڈ میں کتنے زمین کے چکر لگا لیں، 1 سیکنڈ میں۔ یعنی آپ گھر بات کر رہے ہیں، اگر ہم لائٹ کی رفتار سے سفر کریں تو آپ کہیں گے 1 منٹ میں آتا ہوں، آپ پورا جملہ نہیں کریں گے، ان کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ اب یہ میتھمیٹیکلی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نہیں ہوا۔ اگر یہ ہو جائے تو آپ 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گے چاند پہ، 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں، اور ہو جائے گا کسی دور میں انشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے تجربات کرنے تھے، اور یہ تجربات اگر ہو جائے، مجھے بتائیں اس بت کے سامنے کتنا جھکیں گے پھر تو جو نہیں بھی جھکتے وہ بھی آہستہ آہستہ جھکنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے کرونا بھیج دیا، وہ ایسا کرونا بھیجا کہ غربیوں کو چمٹ گیا جا کے۔ جہاں پہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ کرونا لگ بھی جائے تو نہیں مرتے، جیسے عراق، پاکستان، افغانستان، اس جگہ پہ مرتے ہی نہیں ہے کرونا سے، پہلی بات ہے لگا ہی سب سے کم۔ اور غربیوں کی ابھی ایسی بری حالت ہے کہ امریکہ کا نام 3 نمبر پہ ابھی آ رہا ہے چائنا اور اٹلی کے بعد، کہ جہاں پہ کرونا کے مریض پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے صاف ستھرے ترین، کہ ان کی روڈوں پہ بھی ہم بغیر بستر کے سونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اتنی وہ صاف ستھری روڈیں رکھتے ہیں، اور کرونا انہی کو جا کے چمٹا۔ ان کے پاس کون سی دوربین نہیں ہے جس سے وہ وائرس کو نہ دیکھ سکیں، لیکن وائرس کیسے لگ رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی، ایک تو پتہ نہیں لگا کہ آیا کہاں سے ہے، کیونکہ ہوا پہ نہیں اڑتا، ہوا میں اڑتا تو پوری دنیا ہی ابھی مبتلا ہوتی، ہوا میں یہ نہیں اڑتا، یہ چپکتا ہے، اس لیے یہ اور زیادہ عجیب بات، چپکتا ہے تو ان علاقوں میں کیسے پہنچ گیا، کون اسے لے کے آ گیا۔ اور اس سے بھی تعجب آور بات، اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ وہ جو طب اور میڈیکل اتنا شور پوری دنیا میں مچائے ہوئے ہے، وہ اس کرونا کا ابھی تک علاج دریافت ہی نہیں کر سکے، علاج ہی نہیں ہے اس کا۔ اور علاج نہ ہونے نے ایسا خوف زدہ کیا ہوا ہے، ایسا خوف زدہ کیا ہوا ہے، سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اگر کرونا لگ جائے تو 90% لوگ نہیں مرتے، 10% وہ ہیں افراد جو مرتے ہیں، یعنی اکثریت کرونے سے مرتی نہیں ہے، اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ بت ٹوٹا، سائنس کا ایسا یہ بت ٹوٹا ہے کہ بعض جگہوں پہ انہوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں، اپنے چرچوں میں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ یہ صورتحال ابھی وہ، یعنی مذہب جو ہے تیزی سے آئے۔ تو یہ میں ایک سوچ بھی رہا تھا کہ بعض ہمارے ہاں روایات ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر ایک دن رہ جائے قیامت میں تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ امام علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا وہ تشریف لے آئیں تو وہ حکومت کیسے دنیا میں قائم کریں گے؟ تو اب سمجھ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے آنے سے پہلے 3 وائرس چھوڑ دے کرونا جیسے، وہ سارے کے سارے، ایک کرونا جو ہے انہیں ہلائے گا، دوسرا کرونا ٹائپ وائرس انہیں سجدے کرائے گا، ادھر سے امام علیہ السلام حکومت قائم کر لیں گے۔ یعنی پوری کی پوری سائنس جو ہے وہ ابھی ہل کے رہ گئی اپنے وجود میں، ان کے جتنے نفع اور نقصان کے ضابطے تھے وہ ٹوٹ کے رہ گئے۔ اور اس میں اب نتائج دیکھیں،
غرب کی جو سوسائٹی ہے اس کا وجود خود غرضی کے نظریے کے اوپر قائم ہے. یعنی آپ ایک ٹیبل پہ چائے پئیں اور بڑی محبت سے ملیں اور بڑی بہترین باتیں کر رہے ہوں، اٹھتے ہوئے بل اپنے اپنے دیں گے، وہ دوسرا چائے بھی نہیں پلاتا. اگر کوئی فقیر کھانا کھا رہا ہے وہ گزرتے نہیں، کھانا پیتا ہے جاری رکھے اپنا. کون کس حالت میں سو رہا ہے، کسی کو کیا غرض، اپنے اپنے کام سے انہیں غرض ہے. اس لیے اپنا حساب کرتے ہیں کہ میں نے اگر یہ لذت حاصل کرنی ہے، میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں تو بس میں حاصل کروں، پیسے اتنے جوڑوں اور جا کے اسے میں لے لوں. تو غرب کی سوسائٹی خود غرضی کے اوپر ہے، اور اس خود غرضی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اٹلی میں ابھی مشکل پیش آ گئی ہے. وہ سانس لینے والی مشین ہوتی ہے، اس سانس لینے والی مشین کو انہوں نے محدود پیمانے پہ ہو گیا کیونکہ اب بڑھ گئے ہیں افراد، تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس بوڑھوں کو بچانے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہیں. یعنی اب اس پہ دائر ہو گیا کہ جوان کو بچائیں یا بوڑھے کو بچائیں. تو وہاں پہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ بوڑھے کو بچا کے کیا کرنا، اس نے ویسے کچھ دنوں بعد مر جانا ہے، تو وہ جوان کو پھر بچاتے ہیں. لہذا یہ خود غرضی کی بات ہے. وہاں پہ کوئی خدمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ڈر تھا کہ دکانیں بند ہو جائیں گی، غذائے خوردنی کی چیزیں پہنچیں گی نہیں گھروں پہ. لوگوں نے وہاں پہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، وہ جنرل سٹور سپر سٹور کو لوٹنا شروع کر دیا. لہذا یہ جب سوچ آئے تو وہاں پہ کون خدمت انجام دے. اور ایران میں 8 ملین کے قریب لوگ عملاً جو ہے رضاکار کے طور پہ موجود ہیں. عمامے پہن کے طلاب ہیں، بسیج ہیں، سپاہ ہیں، سپرے کر رہے ہیں، کھانے بنا کے دے رہے ہیں، جوس دے رہے ہیں. حتیٰ کہ بوڑھے افراد ہیں، کرونا کے مریض کے بعد اس کے اہل و عیال تو پہنچ نہیں سکتے کیونکہ سب مبتلا ہوں گے، تو احتیاطی تدابیر کے تحت یہ رضاکار پہنچتے ہیں. اب بوڑھا بیچارہ وہ تو باتھ روم بھی نہیں جا سکتا، اس کے پیمپر وغیرہ اور کپڑے وغیرہ نجاسات سے کون پاک کریں گے؟ عمامے پہن کے علماء، طلاب اور یہ بسیج رضاکار یہ اپنی پوری خدمات دے رہے ہیں. وہ آپ نے جیسے دیکھا ادھر بھی سپرے کر کے گئے، اب وہ طلاب ہیں جو سپرے کر کے گئے، اپنی خدمات دیں. ادھر خدمات دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ خدمت کے نتیجے میں انہیں موت نظر آتی ہے. اور ہمارے جو مراجع ہیں، رہبر معظم نے آغاز میں کہا کہ جو اس خدمت کے انجام دہی میں مارا جاتا ہے وہ شہید سلامت ہے. صحیح ہے، یہ سلامتی کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. آغا سیستانی نے بھی جو خط لکھا ہے اس میں بھی کہا کہ یہ مجاہد کی مانند ہے، اسے جہاد قرار دیا گیا. اور اس خود غرض معاشرہ جو ترقی یافتہ معاشرہ تھا، ابھی اس کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یعنی تیزی کے ساتھ یورپ ابھی مبتلا ہو گیا ہے. تو کوئی شاید ملک بچا ہو یورپ کا. امریکہ تیزی سے مبتلا ہو گیا، دوائی ان کے پاس موجود نہیں ہے، نظر وائرس آتا نہیں ہے، اور مسلمان آرام سے خوشحال طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خسارے اور نفع نقصان کے جو نظریات ہیں وہ کسی نہ کسی مرحلے پہ آشکار ہوں گے. سائنس نے آ کے اس دنیا کو منظم کیا، اور منظم زندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے طور پہ کچھ نظریات پیش کیے. لیکن دین اسلام وہ تمام جہانوں کو دیکھ کے انسان کی خلقت کے پیش نظر نفع اور نقصان کے نظریات کو پیش کرتا ہے. لہذا قرآن کریم کے نظریات وہ انسان کی دنیاوی اور اخروی حیات ہر دو کو وہ گھیرتا ہے، اور ہر دو کے اعتبار سے قرآن گفتگو کرتا ہے. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں زندگی میں خسارہ کیا ہے، زندگی میں کیا چیز خسارہ ہے. بعض اوقات انسان خسارہ سمجھتا ہے کہ لذت کا حاصل نہ ہونا، بعض اوقات خسارہ سمجھتا ہے کہ مال کا چلے جانا خسارہ ہے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اس کے جسم میں مرض کا آ جانا خسارہ ہے. آیا قرآن کریم نے ان چیزوں کو خسارہ شمار کیا ہے یا قرآن نے خسارہ شمار نہیں کیا؟ یہ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خسارہ اور نقصان آپ جسے قرار دیں گے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں گے. اگر ایک شخص کی نظر میں اپنی لذت نیند کو قربان کرنا خسارہ اور نقصان ہے، وہ نہیں کرے گا اسے قربان. آپ 1000 کوششیں کر لیں، اس کے لیے وہی اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ کسی کی نظر میں مال کا بچا رہنا اور اس کی بقا وہ نفع اور فائدہ ہے، اور اس کا چلا جانا اور نقصان ہے، اس کی جتنی زندگی کی پلاننگ ہوگی وہ مال بچانے کے لیے ہے، نہ مال دینے کے لیے.
اگر کسی کی نظر میں فری میں اور مفت میں کوئی خدمت انجام دینا نقصان ہے اور پیسے کے بدلے اپنے آپ کو فروخت کرنا فائدہ ہے، یعنی میں تم سے پیسہ لیتا ہوں اور اپنی صلاحیت تمہارے سامنے فروخت کر دیتا ہوں، یہ فائدہ ہے، تو وہ فری کے کاموں کو نقصان قرار دے گا، اجتناب کرے گا، بہانے بنائے گا، کام کرنے پہ آئے گا ہی نہیں۔ آپ ہزار کوششیں کر لیں، کیونکہ اس نے اپنے وجود میں نظریہ بنایا ہوا ہے ہر وہ کام جو فری میں کیا جائے یا کرایا جائے یا کسی کے ماتحت کرایا جائے، وہ کام میرے لیے نفع کے مطابق نہیں ہے، میرا نفس نہیں مانتا، میرا مزاج نہیں مانتا، یعنی اس نے اسے نقصان قرار دیا، وہ کام نہیں اسے انجام دے گا۔ اب آئے اس کے برعکس، اگر مال راہ الہی میں خرچ کرنا وہ فائدہ اور نفع قرار دے کہ یہ تو اس دنیا میں بھی دگنا ہو جائے گا اور آخرت میں تو پتہ نہیں کیا برگ و پھل لائے اور کس قدر نشو نما پائے، مجھے کیا معلوم، جس کی نظر میں یہ ہو کہ دنیا میں دگنا ہو کے مجھے ملے گا اور آخرت میں تو حد ہی نہیں ہے اس کی، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا مجھے ملے گا اور کتنا وسیع ملے گا، مجھے بتائیں وہ اس نفع کو ترک کرے گا؟ پھر وہ کہے گا تو سارا مال لے جاؤ، مثلا یہ کمرہ پیسوں سے ڈالروں سے بھرا ہو اور ہم محفوظ رکھ کے ہم نے ادھر اس کو رکھا ہوا ہے محفوظ، خرچ کرنے پہ لوگوں کی طرف سے محبت بھی ہے اور لوگوں کی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اگر اس کمرے جتنے ہم نے پیسے بھرے ہوئے ہیں، ڈالر سے بھرا ہوا ہے یہ کمرہ، اور آخرت آباد ہوتی ہے دینے سے، لیکن زندگی بسر کی کا کہ یار ختم نہ ہو جائیں، محفوظ اور بند کر کے رکھا پیسوں کو، اتنے میں آپ کو اطلاع دیتی ہے کہ آگا صرف 1 گھنٹہ رہ گیا زندگی کا، مر جانا ہے، تو کیا کریں گے اس میں؟ پھر لوگوں کے پاؤں پکڑ پکڑ کے کہیں گے یار لے جاؤ، کچھ تو میرے اوپر رحم کرو، کیونکہ 1 دن تو رہ گیا، اس کے بعد تو یہ کس کے ہاتھ چڑھتا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بھرا ہوا آپ کا پیسوں کا کمرہ ہے، وہ کہاں پہ جائے گا وہ پیسہ؟ اگر وہ مر گئے اسے خرچ کیے بغیر، آخرت تو تاریک ہے، اگلا جہان تو تاریک ہے، اور اس دنیا میں بھی ذلت ہے کہ لوگ اس مال کے پہاڑ کو دیکھ کے اسے گالیاں ہی دیں گے کہ ادھر غریب بیچارہ مر رہا تھا، ادھر مریض بیچارہ تڑپ رہا تھا اور یہ پیسے کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اب لوگوں کی منتیں کرے گا۔ 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ رہ جائے تو کیسی حالت ہوگی؟ اسے نفرت کی نگاہ سے پیسے کو دیکھے گا کہ جس کے لیے پوری عمر سانپ بن کے بیٹھا رہا دروازے پہ کہ کوئی داخل نہ کرے یا اسے چھوئے نہ، اور آخر میں مجھے کوئی فائدہ بھی اس نے نہیں دیا، یا محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ لہذا مال کے خرچ کرنے میں عظمت ہے، اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے وہ مال بے جھجک خرچ کرے گا کہ لے جاؤ مال، اس میں کیا، دوبارہ جس ذات نے ابھی دیا بعد میں بھی دے گا، البتہ نادانی کی صورت میں نہیں، وہی جو کام بیان کیے گئے ہیں خدمت کے۔ خلاصہ کلام، خسارے کے اوپر زندگی دوڑتی ہے، زندگی کے اعمال، زندگی کے فیصلے، زندگی میں بڑے بڑے اقدامات وہ خسارے کے نظریے کے اوپر انسان انجام دیتا ہے۔ خالی خلی اگر باتیں کرتے رہیں اور عقلی طور پہ بھاگ دوڑ کرتے رہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، لیکن جہاں پہ نقصان کو آتے دیکھتا ہے تو وہاں پہ بندہ اس سے فرار کرتا ہے، اور جہاں پہ نفع کو دیکھتا ہے اس سے گلے لگا لینا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے وسیع پیمانے پہ خسارے کا تذکرہ کیا۔ ہم خسارے کی آیات کو اگر ایک جگہ جمع کریں، کیونکہ کثیر ہیں، یہ تقریباً ہمارے پاس موضوعات اگر ہم بنائیں، صرف موضوعات ان تمام آیات سے لکھیں تو 37 سے 38 موضوعات بنتے ہیں، یعنی 37 سے 38 اعمال ذکر کیے قرآن نے اور کہا ہے کہ جو اسے انجام دے گا وہ خسارے میں ہے، اور بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ لہذا ہم ان 38 جو اعمال ہیں ان کو منظم کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے، آئیں اب ہم خسارے قرآن کی نظر میں، قرآنی تصور خسارہ اور نقصان کا کیا ہے۔ قرآن نے، پھر میں آپ سے عرض کروں، یہ بات خود معلوم اگر انسان کو ہو تو جاننے کے اعتبار سے بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ قرآن کریم نے گھروں کے تباہ ہونے کو، زلزلوں کو، طوفانوں کو، امراض کو، مال کے چھن جانے کو، اموات کو، اسے خسارہ نہیں کہا۔ قرآن کریم نے خسارے کا آغاز کیا ہے افکار اور نظریات سے، اور افکار اور نظریات کے نتیجے میں اعمال سے، ڈائریکٹ عمل سے، اعمال سے آغاز
نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کی نگاہ میں خسارہ حقیقت میں کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ باطن کے اندر سے، نفس کے اندر سے خسارے اور نقصان کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ نفع کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ نفع کا آغاز بھی نفس کی اندر کی دنیا سے ہوتا ہے۔ اس نے اپنے نفس کے اندر کیا پایا، اس سے پتہ لگتا ہے۔ جس کا نفس اندر کچھ بھی نہیں رکھتا یہ خسارے میں ہے، جس کا نفس اندر کچھ رکھتا ہے یہاں فائدہ کا آغاز ہے۔ بس خسارے اور نفع کا آغاز کہاں ہے، یعنی اس کی جڑ کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ وہ نفس کے اندر ہے۔ یعنی سرزمین، خسارہ آپ سمجھ لیں ایک تناور درخت ہے، نقصان پہنچانے والا کڑوا زہریلا ایک درخت ہے۔ اس درخت کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ انسانی وجود کے اندر ہیں، نفس کے اندر ہیں، باہر نہیں ہے کہیں پہ بھی، باہر کہیں پر بھی اس کی جڑیں موجود نہیں ہیں۔ کیونکہ باہر کے اعمال ممکن ہے کہ دنیا ایک عمل کو خسارہ کہہ رہی ہے وہ نفع ہو، ممکن ہے کہ جس کو نفع کہہ رہے ہیں وہ خسارہ ہو۔ مثلا اگر شوگر کا مریض پیٹ بھر کے نمک اور چینی سے بنی ہوئی لذیذ کھانے کھائے، ظاہراً یہ اس کے لیے لذت نفع ہے یا نہیں، لیکن اسی وقت یہ اس کے لیے زہر ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دشمن کو جو آپ کی جان لینے آیا ہے اس کو قتل کرنا یہ نفع یا نقصان ہے؟ ایک عمل ہے قتل، جس طرح ادھر کھانا ہے، ایک دفعہ کھانا نفع ہے، ایک دفعہ کھانا زہر ہے۔ ایک دفعہ قتل کرنا نفع ہے، ایک دفعہ قتل کرنا خسارہ اور نقصان ہے۔ لہذا عمل کے اوپر نہیں اس کی جڑیں، عمل تو کسی اور جگہ میزان، اور عمل کا میزان کوئی اور چیز ہے، عمل کا میزان کوئی اور مقام اور کوئی اور سرزمین ہے۔ لہذا نقصان اور خسارے کی سرزمین کہاں پر موجود ہے؟ نفس انسانی پہ۔ نفس انسانی کے اندر خسارہ کا بیج اگتا ہے، نفس انسانی کے اندر نقصان اور خسارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ کروڑوں روپے چلے جائیں، ممکن ہے کہ اس کے لیے نفع ہو، جیسے کہ اللہ کی رحمت ہے ہمیشہ غالب۔ اس وقت اگر دنیا میں یہ کرونا مرض بھی پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے کہ اس میں ایک خسارہ ہے، لیکن اس وقت رحمت الہی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ طواغیت اور وہ اکڑی ہوئی متکبرین کی گردنیں کہ جسے کوئی چیز نہیں جھکا سکتی تھی، ایک اس وائرس نے آ کے اسے جھکا دیا۔ وہ زبانیں کہ جو فراموش اللہ کا ذکر کر چکی تھیں، اس کرونا نے آ کے ان زبانوں کے اوپر ذکر الہی کو جاری کر دیا۔ وہ دل کہ جو دنیا میں اس طرح سے ڈوب گئے تھے کہ موت سے غافل ہو گئے، جیسے موت آنی نہیں ہے، موت کی یاد سے آج دل لبریز ہو گئے ہیں۔ کیا پہلے موت دندناتی نہیں پھرتی تھی؟ کیا پہلے لوگ نہیں مرتے تھے؟ موت سے توجہ موت کی طرف چلی گئی۔ رحمت الہی غالب ہے، عذاب ہے تو تب بھی رحمت الہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قہار ہے تو تب بھی رحمت الہی ہے۔ لہذا آئیں اس جگہ پہ آپ دقت کریں کہ خسارہ ظاہری اعمال پہ نہیں مشتمل۔ ظاہری اعمال کے اوپر آپ فوراً نہیں کہہ سکتے یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ ضرر ہے۔ ظاہری اعمال کی طرف فوراً نسبت نہیں دی جا سکتی، یہ قرآنی آئیڈیالوجی ہے۔ قرآن کریم کبھی بھی ظاہری اعمال کی طرف فوراً نسبت نہیں دیتا کہ یہ نقصان یا ضرر یا خسارہ ہے۔ خسارے کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نفس کے اندر سے۔ سوال، نفس کے اندر کس چیز سے؟ نفس کے اندر خسارے کا آغاز وہ شروع ہوتا ہے افکار اور نظریات سے۔ افکار اور نظریات اصل بنیاد بنتی ہیں نفع کی، افکار اور نظریات اصل بنیاد بنتے ہیں ضرر اور نقصان اور خسارے کے، اور پھر انہی افکار اور نظریات پہ اعمال جنم لیتے ہیں۔ وہ اعمال کہ جو وجود کے اندر فائدہ مند افکار اور نظریات کی بنا پر یا اس کے دوش پر صادر ہوتے ہیں، وہ اعمال ہمیشہ نفع بخش شمار ہوں گے۔ وہ اعمال کہ جو نفس کی سرزمین پر افکار سیئہ اور افکار خسارہ والے افکار کی وجہ سے صادر ہو رہے ہیں، وہ اعمال ظاہری طور پہ جتنے بھی زینت بخش اور حسین ہوں وہ خسارہ شمار ہوں گے، ہر صورت میں خسارہ شمار ہوں گے۔ لہٰذا آئیں اب ہم اس بات کو، یہ آپ کے سامنے کلی طور پہ آپ کی خدمت میں معنی بیان کیا گیا ہے، اس کو اب ہم
سمرائز کرتے ہیں، خلاصہ کے طور پہ لیتے ہیں کہ خسارے کی بنیادیں باطن ہیں، اور باطن میں بھی ہر معلومات نہیں، باطن میں بھی افکار اور نظریات، اور پھر ان افکار اور نظریات کی بدولت اعمال اس دنیا میں جنم لیتے ہیں، اور ان اعمال کی افکار کی نسبت سے ہی یہ کہا جائے گا کہ نفع ہوا یا نقصان ہوا ہے۔ سوال، وہ افکار کون سے ہیں جو خسارہ شمار ہوں گے؟ تاکہ اجتناب کریں، خسارہ ہو ہی نہ۔ جب باطن میں خسارہ نہیں ہے تو ظاہر میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اگر باطن خسارے اور نقصان سے آلودہ ہو گیا تو ظاہر بھی آلودہ ہو جائے گا۔ اگر باطن نقصان اور خسارے سے آلودہ نہیں ہے تو ظاہر میں پیسہ جائے، جان جائے، مال جائے، امراض آ جائیں، کچھ بھی خسارہ نہیں کہلائے گا۔ شہید ہوتا ہے تو جان جاتی ہے، غازی بن کے آتا ہے تو ممکن ہے کوئی آنکھ یا عضو چلا جائے، ممکن ہے مریض ہو جائے، ممکن ہے کہ خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں مال جائے، ممکن ہے روزے کی صورت میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے پڑے، لیکن سب نفع ہے، کوئی نقصان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ساری باطن کے اندر اس کی کہانی ہے، باطن اس کی جڑ ہے۔ باطن میں پہلا امر جس کو خسارے سے قرآن نے تعبیر کیا اور ایک جامع مفہوم رکھتا ہے اور اس کے ذیل میں کئی اعمال ذیلی طور پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے تکذیب، حق کی تکذیب، حق کو جھٹلانا، حق کا انکار کرنا۔ جس نے بھی حق کا انکار کیا قرآن نے کہا یہ خسارہ ہے۔ اب وہ جو مرضی اعمال انجام دیتا رہے، وہ صدقات دے، نیکیاں کریں، حق کا انکار کیا ہے، صدقات میں ملاوٹ ہے، حق کا انکار کیا ہے، طاغوتی بنیادوں پہ اس نے مال خرچ کیا ہے۔ جیسے بھی یہ غرب کا حال دیکھیں، خود غرض معاشرہ تشکیل دیا اور وہی خود غرض معاشرہ آج ان کے اوپر آفت بن گیا۔ یعنی اگر یہ چند عرصہ اور رہے تو یہ غربت کی طرف ممالک جانا شروع ہو جائیں گے۔ تجارت پوری دنیا میں بند ہے، مدد امداد کے لیے گھر سے کوئی باہر ہی نہیں نکل رہا، گورنمنٹ کے پاس وسائل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اگر چند سال یا چند مہینے مزید اگر یہ کرونا کا وائرس وہ ادھر تباہیاں میں چاہتا رہا تو یہ یورپ کی چمکتی دمکتی بارونق سوسائٹیاں اور ریاستیں وہ اندھیروں میں بدل جائیں گی۔ اتنی بڑی ان کے لیے آفت ابھی بن گئی ہے۔ ایران تو ایک عرصہ دراز سے تنہا ملک زندگی بسر کر رہا ہے، پوری دنیا نے ناطا توڑا ہوا ہے، تجارت اس سے نہیں ہو سکتی، کوئی دوا اس ملک کے اندر نہیں آ سکتی، کوئی یہاں سے باہر چیز نہیں فروخت کر سکتے۔ یہ تو تنہا ایک ملک زندگی بسر کر رہا ہے، انہیں تو سلیقے آتے ہیں تنہائیوں میں زندگی کے۔ ان ممالک کے پاس کوئی ایسا نمونہ موجود نہیں ہے، انہوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، نہ فقر سے نہ غربت سے، انہوں نے دنیا میں تنہائی کی جنگ نہیں لڑی، انہوں نے دنیا کے اندر ممالک کے اتحادی ممالک کے بلاک بن کے ٹکرانے کی جنگیں نہیں لڑیں، اس لیے پریشان ہیں، اندر سے بھکلائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایسی صورت اہل ایمان طبقے میں کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے۔ یہ ہیں اس کے نتائج خسارے کے۔ انہوں نے غلط تعین کیا خسارے کا، انہوں نے باطن کی دنیا کو آزاد اور نفس کا پجاری بنا دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی بھی مذہب اختیار کر لو، فرق نہیں پڑتا، دیکھو عمل تم یہ والا انجام دو۔ عمل کی بنیاد ان کی انہوں نے باطن کی بنیادوں سے جدا کی۔ قرآن اس بات کا قائل نہیں ہے۔ قرآن ہر عمل کی بنیاد کو وہ نسبت دیتا ہے نفس کے اندر سے۔ نفس میں اس کے کیا ہے؟ نفس میں تکبر ہے، حسد ہے، اکڑ ہے، ضد ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہرحال قرآن میں خسارے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ مکذبین، تکذیب۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں یہ والی آیات پڑھیں گے۔ صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھ کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں کہ سورہ انعام آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے ملاقات، روز قیامت اللہ کے روبرو حاضر ہونا اور اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک ایسا عقیدہ کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، کوئی دوسرا جہان ہے ہی نہیں، اس کے جتنے اعمال اور جتنے افکار ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب ساعت بغتتاً، بغتتاً کہتے ہیں اچانک،
یہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، کوئی اگلا جہان نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، زندگی اسی طرح چلے گی. جیسے صحت مند انسان ہو، اسے لگتا ہے کہ کورونا ہوگا مجھے، ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کورونا ہوگا، کیونکہ جب ہو جاتا تو تب بھی پتہ لگتا ہے. اس طرح وہ بھی جیتے تھے. کہتے ہیں کس نے آخرت دیکھی ہے، کس نے قیامت دیکھی ہے، تو نہیں یقین کرتے تھے. قرآن کہتا تھا یہ خسارہ ہے. اسی خسارے کی زندگی میں زندگی بسر کر رہے تھے. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، اچانک قیامت کی گھڑی ان پر آ گئی، موت کی گھڑی ان پر آ گئی. اور جب وہ گھڑی آئی کہنے نے قالوا یا حسرتنا، ہم تو مارے گئے، ہلاک ہو گئے، ہائے وائے شروع کر دیے، کاش ایک کاش شروع کر دیا. علی ما فرطن فیہا، ہم نے اس قیامت کے بارے میں اس قدر غفلت برتی، اتنی تفریط سے کام لیا، اتنا اس سے ہم دور ہو گئے، کس قدر ہم نے اس خطرناک ترین مورد کو جھٹلایا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، پھر ان کے جتنے بھی کرتوت ہیں وہ ان کی پشتوں پہ ڈالے جائیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کس قدر وہ بری چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی پشتوں کے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں. خسارے کی دنیا، ایک ہی موقع، ایک ہی زندگی تھی، وہ زندگی خرچ کر دی، سیاہی میں گزاری، تاریکی میں گزاری. آ گیا موت کا وقت. اب موت کا وقت آ گیا تو حسرت بھریں گے، منت سماجت کریں گے، ایک مرتبہ بھیج دو تو ہم زاہد ہو جائیں، ایک مرتبہ بھیج دو تو ہم توحید کے قائل ہو جائیں، ایک مرتبہ بھیجو ہم عمل انجام دے لیں. مثلا کہیں گے ایک مرتبہ بھیج دو، بس میں یہ کیا ہوں لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بس وہی موت کی گھڑی ہے ہمارے پاس، وہ نہیں آئی تو کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کہہ سکتے. اس لیے وہ خسارے کی زندگی بسر کر گیا جو ان چیزوں کا اپنے وجود میں انکار کر گیا. یہاں پہ قرآن نے یہ نہیں کہا لسانی انکار، وجود کے اندر گہرائی سے اس نے لقاء اللہ کا انکار کیا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.